السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ نام تو اس کا قاسم تھا، مگر اسے کاسو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لاری اڈے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا۔ 35 سالہ کاسو کی لاری اڈے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ دکان اس کی اتنی چلتی تھی یا نہیں، مگر وہ خود ایک چلتا پھرتا پرزہ تھا۔ اکثر بسیں اور ویگنیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دکان کے پاس رکتیں تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف آئٹمز کی آواز لگاتا۔ اس طرح کچھ سواریاں اپنی مطلوبہ اشیاء بتا دیتی تو وہ گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو فروخت کر دیتا۔ کاسو خود تو بہت ہی تیز ترار، ہوشیار، چالاک اور خرانٹ بندہ تھا، جبکہ اس کی 26 سالہ بیوی نازلی بہت سیدھی سادی، شریف اور معصوم سی۔ صرف 8 جماعتیں پاس تھیں، مگر تھی بلا کی حسین اور خوبصورت۔ سب سے بڑی بات، اس کی آواز بہت پیاری، سریلی اور دل کو مو لینے والی تھی۔ نازلی نے غریب گھرانے میں جنم لیا اور غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی تھی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح خواب تو اس کے بھی بہت اونچے تھے، مگر یہاں خواب کب پورے ہوتے ہیں کسی کے۔ جو ہی نازلی کی عمر 20 سال یا 21 سال ہوئی، اسے کاسو کے پلے باندھ دیا گیا۔ کاسو کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو نازلی ساس، نندوں، دیورانیوں، جٹھانیوں کے جھنجھٹ سے آزاد تھی۔ ایک کمرہ، باتھ روم، باورچی خانہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل کرائے کے مکان میں کاسو کے ساتھ اسے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف تو نہ تھا، مگر کوئی خاص سکھ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کاسو صبح سویرے دکان پر چلا جاتا اور رات 7-8 بجے گھر لوٹتا۔ نازلی سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، گھر کے کام نمٹا کر تیسرے درجے کے عشقیہ رسالے پڑھتی، جو وہ اپنی ایک سہیلی لاڈو، جو کہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی، اس سے لے کر آتی تھی۔ لاڈو اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ ایک دن کاسو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایک بس میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک سیٹ کی پچھلی طرف لکھے موبائل نمبر پر پڑی، جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش۔ کاسو نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان میں آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ کاسو کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ شام تک اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ رات کو جب وہ اپنے گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر نازلی سے کہا کہ وہ ایک نمبر ملا رہا ہے، جب اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو ہیلو رخسانہ بول کر اپنی آواز سنانی ہے، بس اور کچھ نہیں کہنا۔ نازلی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو کاسو کہنے لگا اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ کاسو کا نمبر نہیں ہے۔ قصہ مختصر، جب کاسو نے نمبر ملایا تو تیسری یا چوتھی گھنٹی پر اس بندے نے کال اٹینڈ کر لی، تو کاسو نے فوراً موبائل نازلی کو پکڑا دیا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ہیلو ہیلو رخسانہ بولنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد کاسو نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹ دی۔ اس کی توقع کے عین مطابق 1 منٹ کے بعد جی کون اور آپ نے کس سے بات کرنی ہے کا میسج آ گیا۔ تو کاسو نے جواب دیا جی میں نازیہ ہوں اور اپنی سہیلی رخسانہ سے بات کرنی تھی، مگر سگنل پرابلم کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی۔ اس پر اس بندے نے جواب دیا جی یہ رخسانہ کا نمبر نہیں ہے۔ کاسو نے فوراً جوابی میسج بھیجا او سوری، لگتا ہے رانگ نمبر مل گیا۔ اگلے بندے کو نازلی کی سریلی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے، تو وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا اور میسج پر میسج کرنے لگا۔ اس دن نازلی کے سر میں درد تھا، وہ سر درد کی گولی کھا کر جلدی سو گئی۔ اب کاسو نازیہ بن کر اس لڑکے کی میسیجز کے جواب دینے لگ گیا۔ پہلے تو اس نے لڑکیوں اور عورتوں کی طرح خوب نخرے کیے، مصنوعی غصہ کیا اور اسے منع کیا کہ میسج نہ بھیجے، مگر وہ لڑکا کب باز آنے والا تھا؟ وہ تو خود کسی لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا۔ اب یہ رانگ نمبر اپنے آپ ہی مل گیا تھا تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر رات 11 بجے تک کافی تکرار اور اس لڑکے کی منتوں کے بعد نازیہ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنا نام یاسر بتایا۔ وہ 28 سال کا کمارہ لڑکا تھا، قریبی شہر کے ایک دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کی اپنی بہت ساری زمینیں تھیں۔ وہ کسی لڑکی یا عورت سے دوستی کا بہت خواہش مند تھا، مگر اتفاق سے اس کی دوستی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی تھی۔ یاسر ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ کاسو نے نازیہ بن کر اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ 26 سال کی لڑکی ہے۔
اس کا خاوند بہت شکی مزاج، ظالم اور بد مزاج ہے۔ اس کی ساس سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی ہے، وہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور پیسے پیسے کو ترستی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کاسو کے ہاتھ بہترین مشغلہ آ گیا۔ وہ فارغ اوقات میں نازیہ بن کر سارا دن یاسر کو میسج کرتا، رات کو گھر آ کر اپنے سامنے نازلی کی یاسر سے 2-4 منٹ کی بات بھی کروا دیتا۔ نازلی اس سے پوچھتی تو کاسو ہنس کر کہتا وہ اپنے ایک دوست سے شرارت کر رہا ہے، اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب ہر دوسرے دن کاسو 100 روپے کا موبائل بیلنس یاسر سے منگواتا، مختلف ہیلوں بہانوں سے ہزاروں روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھی منگواتا، جس کے لیے وہ نازلی کا شناختی کارڈ نمبر بھیجتا کہ اگر وہ تصدیق بھی کروائے تو کوئی عورت کا ہی نام پتہ چلے۔ کاسو ان روپوں سے ڈھیر سارا پھل، چٹپٹی کھانے کی چیزیں اور نازلی کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا۔ نازلی جب پوچھتی تو وہ کہتا، میری جان تو بس عیش کر، سوچا مت کر۔ نازلی کے پرزور اصرار پر ایک دن کاسو نے اسے ساری بات بتا دی کہ یہ چکر اور معاملہ ہے۔ کاسو نے کہا، نازلی تم جتنی لگاوٹ سے بات کرو گی اتنے ہی زیادہ پیسے بھیجا کرے گا۔ ایک دن کاسو نے یاسر کا نمبر ملایا اور موبائل نازلی کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار سے محبت سے بات کرنا۔ اب نازلی پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کا عشق رسالہ پڑھ پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے بولنے آ گئے تھے۔ جیسے ہی یاسر نے کال اٹینڈ کی اور نازلی نے بات کرنا شروع کی، اسی وقت کاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ اس سے ملنے چلا گیا، جبکہ نازلی اس سے بات کرتی رہی۔ 10 منٹ کے بعد کاسو فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو نازلی نے کہا، اچھا یاسر پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل کاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاسو کو 3,000 روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھیجے۔ کاسو بہت خوش تھا کہ وہ یاسر کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے لوٹ رہا ہے۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ مزید کچھ اور پیسے لے کر یہ کھیل ختم کر دے گا اور اپنی یہ سم بند کروا دے گا، مگر اس سے پہلے ہی یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ ڈھیروں میسج بھیجتا مگر کوئی جواب نہ ملتا، اسی طرح کال ملاتا تو نمبر پاور آف آتا۔ کاسو بہت پریشان اور مایوس ہو گیا کیونکہ اس کی مفت کی اچھی خاصی آمدنی جو بند ہو گئی تھی۔ وہ پورا مہینہ یاسر کا نمبر ملاتا رہا مگر سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ایک دن کاسو رات کو گھر آیا تو نازلی گھر میں نہیں تھی، تو وہ سمجھا شاید محلے کے کسی گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے نازلی کا انتظار کرتا رہا مگر نازلی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ نازلی کے پاس موبائل بھی نہیں تھا ورنہ کال کر کے اس سے پوچھ لیتا۔ اس نے سوچا کہ وہ محلے میں آس پڑوس میں جا کر پوچھتا ہے، نازلی ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ کاسو پریشان تھا کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا تو نازلی اسے ہمیشہ گھر میں ہی ملتی تھی۔ آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ کوئی نیا نمبر معلوم ہوتا تھا۔ کاسو نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا اور کاسو کا حال پوچھنے کے بعد کہا، کاسو تم یقیناً گھر پہنچ گئے ہوگے اور نازلی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ کاسو نے جواب دیا، ہاں ہاں، مگر تم کون ہو اور نازلی کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس پر اس بندے نے جواب دیا، مسٹر کاسو آرام سے میری بات سنو، میں یاسر بول رہا ہوں اور نازلی اس وقت میرے پاس بیٹھی ہے، لو اس سے بات کرو۔ تو اسے نازلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاسو سے کہا، وہ نازلی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کاسو غصے سے تل ملا اٹھا اور گالیاں بکنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ نازلی کہنے لگی، وہ بکواس نہیں کر رہی، اس سے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے تو یاسر کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا تھا اس کا ڈراپ سین تو ہونا تھا۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے اور بہت امیر بھی ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے چودرائن بنا کر رکھے گا۔ کاسو ایک دم دھاڑا اور بولا، بے غیرت، بکواس بن کر۔ نازلی نے ترکی بترکی جواب دیا، بے غیرت وہ نہیں کاسو ہے۔ کاسو حواس باختہ ہو کر پوچھا، تیرا رابطہ کیسے ہوا یاسر سے؟ تو نازلی نے بتایا کہ جس دن تم مجھے فون پکڑا کر باہر اپنے کسی سے ملنے والے کے پاس گئے تھے تو اس نے یاسر کا نمبر تمہارے موبائل سے دیکھ کر یاد کر لیا تھا، کیونکہ یاسر بہت محبت اور چاہت اور پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ تم نے کبھی کوئی پیار کا لفظ نہیں بولا مجھ سے۔ تو اگلے دن اس نے اپنی سہیلی کے موبائل سے یاسر کو کال کر کے سارا چکر بتا دیا تھا۔
تو 2 دن کے بعد یاسر اس سے ملنے آ گیا اور نیا موبائل فون اور سم ڈال کر دے گیا، اور پورا مہینہ وہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ آج اس نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری کوئی چیز لے کر نہیں آئی ہوں۔ جو کپڑے پہنے ہیں وہ تم یاسر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے میرے لیے لے کر آئے تھے۔ اب تمہاری بہتری اور عزت اسی میں ہے کہ چپ کر کے شرافت سے مجھے طلاق دے دو۔ میں اپنی مرضی سے تمہارا گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور تم سے طلاق مانگتی ہوں۔ اگر طلاق نہیں دو گے تو عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گی اور تمہیں پورے شہر میں بے عزت اور بدنام کر دوں گی۔ صبح 10 بجے یاسر تمہارے پاس لاری اڈے میں آئے گا تو اسے طلاق نامہ پکڑا دینا، اور ہاں، کوئی غلغپاڑا، بدماشی، ہوشیاری اور چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ بہرحال تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ سب سن کر کاسو کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا، نازلی، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ نازلی نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا پیار پا لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل یاسر کو پکڑا دیا۔ یاسر نے کہا، مسٹر کاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی اور مجھے میرا پیار تمہاری وجہ سے مل گیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں صبح 10 بجے تمہارے پاس آؤں گا۔ نازلی کا طلاق نامہ تیار رکھنا تاکہ میں نازلی سے نکاح کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل پاور آف کر دیا۔